مسیح خداوند کے عظیم جلالی اور ببرکت نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ آپ کا ہوسٹ پاسٹر ٹیموتھی جوزف آج کا سوال پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا سوال جو ہمیں ملا ہے وہ مکاشوہ کی کتاب اس کے 13ویں باب کی پہلی آیت ہے، جس کو میں پڑھنا چاہوں گا۔ اس کی ایکسپلینیشن جو ہے وہ مانگی گئی ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ تو اگر ہم مکاشوہ کی کتاب اس کا 13واں باب اور اس کی پہلی آیت دیکھیں تو یہاں پر لکھا ہے، اور سمندر کی ریت پر جا کھڑا ہوا اور میں نے ایک حیوان کو سمندر میں سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ اس کے 10 سینگ اور 7 سر تھے، اور اس کے سینگوں پر 10 تاج اور اس کے سروں پر کفر کے نام لکھے ہوئے تھے۔ تو اس آیت کی جو ہے وہ ایکسپلینیشن پوچھی گئی ہے کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے۔ تو یاد رکھیں کہ جو سمندر ہے، کلام مقدس کے مطابق سمندر جو ہے وہ مختلف قوموں کو، مختلف نیشنز کو، مختلف امتوں کو ظاہر کرتا ہے۔ اور حیوان کا سمندر میں سے نکلنا، یاد رہے جو حیوان ہے یہ مخالف مسیح ہے۔ مکاشوہ کی کتاب میں مخالف مسیح کے لیے حیوان کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس کا ہمیں ایک خوبصورت ایویڈنس جو ملتا ہے وہ ہمیں مکاشوہ کی کتاب اس کا 20 باب اور اس کی 10ویں آیت، جہاں پر ابلیس کی اور مخالف مسیح کی اور جھوٹے نبی کی جو سزا لکھی ہے، وہاں پر مخالف مسیح کے لیے حیوان کا لفظ یوز ہوا ہے۔ اگر ہم 20ویں باب کی 10ویں آیت دیکھیں تو یہاں پر لکھا ہے، اور ان کا گمراہ کرنے والا ابلیس آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالا جائے گا، جہاں وہ حیوان اور جھوٹا نبی بھی ہوگا، اور وہ رات دن عبدالآباد عذاب میں رہیں گے۔ تو یہ جو حیوان ہے یہ اصل میں مخالف مسیح ہے۔ تو سمندر جو ہے وہ مختلف قوموں کو، مختلف امتوں کو ظاہر کرتا ہے۔ حیوان جو ہے وہ مخالف مسیح کو ظاہر کرتا ہے، اور پھر 10 سینگ جو ہیں یہ 10 بادشاہوں کو ظاہر کرتے ہیں، اور اس کے بعد 7 سر جو ہیں یہ بھی بادشاہوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ اور کفر کے نام جو لکھے گئے ہیں، کفر جو ہے بیسیکلی یہ جو سارے بادشاہ مخالف مسیح کے ساتھ مل کر خدا کی اور قوم بنی اسرائیل کی مخالفت کریں گے، ان کو کہا گیا کہ ان کے سروں پر کفر کے نام ہوں گے۔ کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو 10 سینگ اور 7 سر ہیں یہ مختلف بادشاہ ہیں؟ اگر ہم 17ویں باب کے اندر آئیں تو 17ویں باب کی اگر ہم 10ویں آیت سے بلکہ 9ویں آیت سے دیکھیں تو یہاں پر لکھا ہے، یہی موقع ہے اس ذہن کا جس میں حکمت ہے، وہ 7 سر 7 پہاڑ ہیں جن پر وہ عورت بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ 7 بادشاہ بھی ہیں، 5 تو ہو چکے ہیں اور ایک موجود ہے اور ایک ابھی آنے والا آیا نہیں، اور جب آئے گا تو کچھ عرصہ تک اس کا رہنا ضروری ہے۔ اور جو حیوان پہلے تھا اور اب نہیں وہ 8واں ہے، اور ان 7 میں سے پیدا ہوا اور ہلاکت میں پڑے گا۔ 12ویں آیت میں لکھا ہے، اور وہ 10 سینگ جو تو نے دیکھے 10 بادشاہ ہیں، ابھی تک انہوں نے بادشاہی نہیں پائی مگر اس حیوان کے ساتھ گھڑی بھر کے واسطے بادشاہوں کا سا اختیار پائیں گے۔ تو یہ یاد رہے کہ جو مکاشوہ کی کتاب ہے یہ استراتی زبان میں لکھی گئی ہے، اور تشبیہات کے ساتھ اس میں بات کی گئی ہے، اسی لیے بہت ساری چیزیں جو لکھی گئی ہیں ان کا لٹرلی معنی وہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے خدا کے کلام کے اندر ان کی تشریح اور تفسیر ہمیں ملتی ہے، اور یہ جو 13ویں باب کے اندر بات کی گئی ہے اس کا جواب ہمیں 17ویں باب کے اندر مل جاتا ہے۔ خداوند ہی بتاتے ہیں کہ یہ جو 10 سینگ ہیں یہ 10 بادشاہ ہیں، اور جو 7 سر ہیں یہ بھی بادشاہ ہیں۔ تو میرا ایمان ہے کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ آپ کے ساتھ ایک نئے سوال کے ساتھ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی۔ گاڈ بلیس یو آل۔